بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل جنت کے تخت، سورہ واقعہ میں ارشاد ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ اور سبقت لے جانے والے، وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں اور مقربین خاص ہیں، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کی بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے اور تھوڑے لوگ پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بار بار بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ باغوں میں ہوں گے، لیکن آج یہ بات آئی ہے فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ آم کے باغ میں نہیں، نہ لیچی کے باغ میں، بلکہ نعمتوں کے باغ۔ اس سے پتہ چلا کہ وہاں جو بھی چیز ملے گی وہ پوری کی پوری ہول سیل میں ملے گی، ریٹیل میں نہیں کہ ایک دو کوئی چیز دے دی ہو، بلکہ تھوک میں ملے گا جو بھی ملے گا۔ یہاں فرمایا فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات۔ باغ تو آم کا ہوتا ہے، لیچی کا ہوتا ہے، اور دو چار چیزوں کے یہاں باغ ہوتے ہیں۔ نعمتوں کے باغ کہاں سے آ گئے؟ لیکن چونکہ وہ جنت ہے، وہاں ہر چیز کی بڑی بڑی عالی شان، یہ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ ہوگی، تو پوری مارکیٹ کی مارکیٹ دے دی جائے گی۔ کسی کو اور کپڑا چاہیے تو کپڑے کی پوری مارکیٹ اس کے نام، اس میں ہزار قسم کے کپڑے، کوالٹی۔ اگر کسی کو کریم پاؤڈر چاہیے تو پوری کاسمیٹک کی مارکیٹ، سب کچھ ہوگا وہاں، سلے سلائے ملیں گے۔ فی جنات النعیم، وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ ہر نعمت کا باغ ہوگا، ہر نعمت کی یہ بھرمار ہوگی وہاں تک۔ سورہ طور میں متکئین علی سرر مصفوفہ فرمایا ہے، یعنی صفوں کے طریقے پر برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور یہ صفیں آمنے سامنے ہوں گی، جیسا کہ متقابلین سے ظاہر ہے۔ سرور سریر بمعنی تخت کی جمع ہے، موزونۃ بمعنی منسوجۃ، یعنی وہ تخت بنے ہوئے ہوں گے سونے کے تاروں سے۔ جیسے چارپائیاں نہیں بنی جاتی، بالکل اسی طرح یہ بھی بنے جائیں گے، لیکن یہ کس سے بنے جائیں گے؟ سونے کے تار سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان کی بناوٹ سونے کے تاروں سے ہوگی، جیسے دنیا میں کرسیاں بانس وغیرہ کی یا بانس وغیرہ سے چارپائیاں وغیرہ بنی جاتی ہیں۔ مفسر سدی نے فرمایا کہ وہ تخت سونے سے اور موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ بلا شبہ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، وہ ان کی بیویاں پردے والے مزین تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی بالکل عیش مستی کی زندگی ہوگی۔ کوئی کسی کی الجھن، کوئی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری کی ادائیگی کی فکر، کوئی بھاگا دوڑی کسی قسم کے انسان کو وہاں نہیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں پیش آ چکی ہوں گی۔ ارائک اریکہ کی جمع ہے، اریکہ اس مزین تخت کو کہتے ہیں جس پر پردہ لٹکا ہوا ہو۔ صاحب تفسیر مظہری ارائک کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی السرر الجمال، دلہن کو بٹھانے کے لیے جو پردہ ڈال کر مخصوص گوشے کی سجاوٹ کرتے ہیں، اس میں جو تخت آراستہ کر کے بچھایا جاتا ہے وہ اریکہ ہے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کے بیٹھنے کے لیے تخت بھی ہوں گے اور ارائک بھی ہوں گے۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ قرآن شریف میں سرور متقابلین بھی فرمایا ہے، جس میں مطلق تخت مذکور ہیں، یہ سورہ اعراف اور سورہ صافات میں ہیں، اور علی سرور موضونہ بھی فرمایا جس میں سرور کی صفت موزونہ بیان ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاص مقربین کے لیے مخصوص ہوں، اور ان کے علاوہ دوسرے تخت عام جنت والوں کے لیے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سبھی کے لیے سرور موضونہ ہوں، اور ایک جگہ صفت ذکر کر دینے پر اکتفا فرمایا گیا۔ ان سب چیزوں کی حقیقتیں تو جنت ہی میں جا کر پھلیں گی۔ یہ تو حضرات مفسرین نے قرآن و حدیث اور آثار کی روشنی میں یہ تفسیرات کی ہیں۔ بہرحال جیسے بھی تخت ہوں، عجیب و غریب اور محبوب اور مرغوب ہوں گے،
ان کی خوشنمائی خوبصورتی کا اندازہ یہاں نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ جو فرمایا اعلیٰ سرر متقابلین کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، اس کے متعلق مفسر ابن کثیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی پشت نہ دیکھنے پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں اور مصاحبت اور مجالست میں کسی کے پیچھے بیٹھنے کا موقع نہ ہوگا۔ وہاں کی رہائش کا ایسا ڈھنگ ہوگا کہ کسی کی پشت نظر نہ آئے گی۔ آپس میں جب کسی کو دیکھیں گے تو چہروں ہی پر نظر پڑے گی۔ مجلس میں بیٹھیں گے تو اہل دنیا کی طرح آگے پیچھے نہ بیٹھیں گے۔ دنیا میں جگہ کی کمی ہے، وہاں کمی نہ ہوگی، اور دوری اور نزدیکی بھی بے حقیقت ہو جائے گی، سب نزدیک ہی نزدیک ہوں گے۔ ہر شخص ہر جگہ سے دوسرے کی بات سن لے گا۔ صاحب تفسیر مظہری متقابلین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کی حسن معاشرت اور خلوص محبت اور مہذب اخلاق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی محبت اور میل جول کی خوبی اس کو گوارا نہ کرے گی کہ کوئی ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے۔ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، کوئی معزز آدمی اگر پیچھے بیٹھ جائے آ کے تو لوگ سر آپ کہاں بیٹھے، یہ جگہ آپ کی تھوڑی، آگے آئیے، آپ آگے بیٹھیے۔ تو جنت میں تو یہ سب چیزیں اعلیٰ درجے کی ہوں گی، اعلیٰ اخلاق ہوں گے، سب کے رہن سہن بھی سب کا اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ ولدان اور غلمان، اہل جنت کی خدمت کے لیے غلمان اور ولدان ہوں گے جن کا تذکرہ قرآن شریف میں کئی جگہ آیا ہے۔ غلمان لڑکے، ایسے ولدان بھی۔ سورہ طور میں ارشاد ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کے پاس میوے وغیرہ لانے کے لیے ایسے لڑکے آئے جائیں گے جو خاص انہی کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور غایت حسن و جمال کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اتنے حسین و جمیل ہوں گے وہ خدمت کرنے والے اور ساز و سامان لانے والے جنتیوں کے لیے جیسا کہ موتی خوبصورت ہوتا ہے۔ سورہ دہر میں ارشاد ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے پاس خدمت کے لیے ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ ایک ہی حال پر رہیں گے۔ اے مخاطب، جب تو ان کو دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ ایسے حسین و جمیل خدمت گزار انسان کو وہاں ملیں گے۔ ولدان ولد کی جمع ہے اور غلمان غلام کی جمع ہے، دونوں تقریباً ہم معنی ہے۔ اہل جنت کی زوجیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حور عین پیدا فرمائی ہے، جو ہیں تو مؤنث مگر ان کی پیدائش انسانوں کی پیدائش کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے محض اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اہل جنت کی خدمت کے لیے غلمان و ولدان یعنی ایسے لڑکے پیدا فرمائے ہیں یا داخلہ جنت سے پہلے پیدا فرما دیں گے جو ہمیشہ نوعمر رہیں گے۔ یہ بھی بالکل نئی مخلوق ہے جن کا تولد انسان کی طرح نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرما دیا ہے۔ قرآن شریف میں ان لڑکوں کی صفت مخلدون بیان فرمائی ہے۔ صاحب تفسیر مظہری اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ لڑکے نہ مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان کی نوعمری میں کوئی تغیر آئے گا، بلکہ ہمیشہ لڑکوں کی شکل پر رہیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کی عمریں لڑکپن کی عمر سے آگے نہ بڑھیں گی، یعنی بہت کم عمر ہوں گے جو دیکھنے میں بھی آدمی کو اچھے لگیں، خوبصورت خوبصورت بچے۔ سورہ دہر کی تفسیر میں ولدان کی تشریح کرتے ہوئے صاحب مظہری لکھتے ہیں کہ ان ولدان کو اللہ تعالیٰ مومنین کی خدمت کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ یہ کافروں کی نابالغ اولاد ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کا خدمت گزار بنا دیں گے، کیونکہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، نابالغ بچے، وہ سب کے سب جنتی ہیں، کیونکہ ہر چھوٹا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آج جب وہ بڑا ہو جائے، عقل و شعور اس کو آ جائے، پھر اگر وہ اپنے والدین کی اتباع میں کوئی مسلک کوئی مذہب اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اس حکم کے تحت اسی مذہب کا سمجھا جاتا ہے، لیکن ابھی وہ اس عمر کو پہنچا ہی نہیں کہ اس پر احکامات مکلف ہوتا ہوا احکامات اس پر لاگو ہوتے، چھوٹی عمر ہی میں وہ مر گیا، تو اس کے بارے میں فیصلہ یہی ہے کہ وہ بچہ جنتی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ نابالغ اولاد جو کافروں کی مر جاتی ہیں، چھوٹی اولادیں، اللہ تعالیٰ ان چھوٹی اولادوں کو، ان کا کیا قصور ہے، بھی چھوٹے ہیں، وہ تو غیر مکلف ہیں، احکامات کے مکلف ہی نہیں ہیں، کفر و شرک کی انہیں تمیز ہی نہیں ہے، اسلام کے بارے میں کفر کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، تو ان کا کیا قصور کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، اور انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ ان کو جنتیوں کا خادم بنا دے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولدان کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ کوئی نئی مخلوق ہوگی، اور دوسرے ہے کہ دنیا میں جو کافروں کے نابالغ لڑکے مر گئے ہیں
وہ ولدان ہوں گے جو اہل جنت کی خدمت میں لگا دیے جائیں گے۔ لیکن اس دوسرے قول کو محققین نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ چنانچہ صاحب بین القرآن لکھتے ہیں کہ ولدان یعنی غلمان کے بارے میں راجح قول جس کو خازن نے صحیح اور حق کو اس میں ضمناً منحصر کیا ہے یہ ہے کہ وہ ایک مستقل مخلوق ہے مثل حور کے، اور ولدان میں معنی ولادت کے ماخوذ نہیں، اور حکمت ان کے خادم بنانے میں محض فرحت ہے بلا شہوت۔ سورہ طور میں غلمان کو لؤلؤ مکنون سے تشبیہ دی ہے، یعنی وہ لڑکے حسن و چمک میں اور رنگ کی صفائی ستھرائی میں اس موتی کی طرح ہوں گے جو سیپی میں چھپا رہتا ہے، اس پر گرد و غبار کا گزر نہیں ہوتا۔ اور سورہ دہر میں لؤلؤ منثورا فرمایا ہے، یعنی وہ لڑکے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے، کیونکہ خدمت میں لگے ہوئے ہر طرف چل پھر رہے ہوں گے، تو ایسا لگے گا جیسے کہ موتی پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ حضرت حسن و قتادہ رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ بعض صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خادم کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے تو مخدوم کا کیا حال ہوگا؟ جب خادم ایسے خوبصورت ہوں گے تو جس کی خدمت کی جا رہی ہوگی وہ جنتی آدمی وہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخدوم کو خادم پر اس جیسی فضیلت ہوگی جیسی 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر ہوتی ہے۔ جنتی تو ایسا ہو جائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند، اور اس کے دائیں بائیں جو یہ ستارے چمکتے رہتے ہیں، وہ لڑکے وہ خادم اس طرح جنتی کے آس پاس چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔